شعور کہتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، ہمت اور امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہماری ایک شعور فیملی ممبر، انتہائی بوڑھی خاتون سیدہ اماں چند روز قبل آفس تشریف لائیں۔ سیدہ اماں اپنے گھر میں اپنی ایک مخبوط الحواس بیٹی کے ساتھ تنہا رہتی ہیں۔ ضعف کا یہ عالم ہے کہ ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا۔ مجھے اپنی دوست کہتی ہیں اور جب بھی آتی ہیں تو مہینے بھر کی جمع شدہ کہانیاں پرجوش ہو کر مجھے سناتی ہیں۔ کس محلے والے کو اب کون سی مشکل درپیش ہے، اب مہنگائی کس طرح سے ہمارے اعصاب پر سوار ہو رہی ہے، پھر سے ان کے گھر کی ٹین کی چھت کہیں سے ٹوٹ گئی ہے، اور بھی بہت سی باتیں۔ میں دلچسپی سے سنتی چلی جاتی ہوں اور وہ ذوق و شوق سے سناتی چلی جاتی ہیں۔ اب کی بار آئیں تو ذرا دکھی تھیں۔ میں نے پاس بیٹھ کر پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگیں، میں اور میری بیٹی کل کا پورا دن اور اس سے پچھلی رات سے فاقے سے تھے۔ بھوک کے سبب اب ایسی جان نڈھال ہو رہی تھی کہ برداشت کرنے کی بھی ہمت باقی نہ تھی۔ پھر میں نے بھی کل رات اپنے رب سے کہہ دیا کہ کیا ہوا اگر پکانے کو کچھ نہیں، کیا ہوا اگر بھوک سے جان نڈھال ہو رہی ہے، اے خدا آج ہم تیرے مہمان ہیں اور تیری ہی ضیافت سے پیٹ بھریں گے۔ ان کی اس بات نے مجھ پر عجیب ہی کیف طاری کیا۔ کہاں ہم فراوانی میں بھی انحطاط کا شکوہ کرتے نہیں تھکتے، اور کہاں یہ خاتون کچھ نہ ہو کر بھی مطمئن ہے، قانع ہے اور پر امید ہے کہ رزق دینے کا وعدہ جس نے کیا ہے وہ بھوکا نہیں سلائے گا۔ کہتی ہیں میں برآمدے میں بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی۔ رات تو گہری ہونے کو تھی، مگر میں پھر بھی پر امید تھی کہ خدا کبھی بھی بے سر و سامان نہیں چھوڑتا۔ کہتی ہیں میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ میری سوچوں کا تسلسل دروازے کی دستک نے توڑا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک لڑکا 2 تھال لیے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، اماں میرے گھر میں شادی تھی تو یہ اس کا کھانا ہے، آپ رکھ لیجئے۔ کہتی ہیں میں نے اندر آ کر تھال پر سے کپڑا ہٹایا تو ایک طرف بریانی اور ایک طرف زردہ موجود تھا۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں، پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، محلے میں تو اس شخص کو کبھی کہیں نہیں دیکھا۔ خیر وہ جو بھی تھا، مالک نے ہماری بہت بھرپور دعوت کی۔ آپ دیدہ ہو کر کہنے لگیں، مالک نے میرے توکل کا بھرم رکھ لیا۔ سیر ہو کر ہم نے 2 دن بعد کھانا کھایا۔ وہ سناتی جا رہی تھیں اور میں ان کے ایمان کی گرویدہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بظاہر ان پڑھ اور بوڑھی نظر آنے والی یہ خاتون اپنے عمل سے توکل کا کیسا اعلیٰ درس دیتی پھر رہی ہے، شاید یہ خود بھی ناواقف ہے۔